افسوس، آج شیطان قوتوں نے ہمیں ایسا جکڑ رکھا ہے اور شیطانی وسوسے ہم پر اس قدر حاوی ہیں کہ ہمارے دل پر رب تعالیٰ کی قرآن کی باتیں اثر نہیں کرتی۔ مومن کی خصوصیات: مومن اپنے عمل کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا، آخرت میں چاہتا ہے، اور جو عمل کرتا ہے اپنے کریم رب کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ کوئی خوش ہے یا ناخوش، کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں، کوئی کیا کہے گا، کچھ کہے گا، کچھ نہیں کہے گا، ان سب کی پرواہ مومن کو نہیں ہوتی۔ بس مومن یہ چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ جس بندے کے دل میں حرام کی محبت آ جاتی ہے، ایسے بندے کو رب تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ یہ بندہ میرے دین کے قریب بھی ہے، اور پھر رب تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو اپنے دین سے، دین کی محبت سے، قرآن کی محبت سے اور شریعت کی محبت سے دور کر دیتا ہے۔ جو بندہ رب کے قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے اور سنتا ہے تو اس وقت وہ اللہ پاک کا عملی شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ جمیعین کی مبارک زندگی دیکھ لیں۔ انہیں جنت کی خوشخبری مل چکی تھی، اس کے باوجود ساری ساری رات اللہ تعالیٰ کا خوف میں روتے تھے۔ حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو پیغام دیا کہ اسلام کی دعوت دینا امت کا ایک اہم ترین فرائض ہے اور اس کی شناخت ہے۔ حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان عورتوں سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہوں اور بچے زیادہ جننے والی ہوں۔ جب بندہ مومن قبر میں جاتا ہے، اس پر سے عذاب آنے لگتا ہے تو ایک طرف سے اس کا روزہ آتا ہے اور ایک طرف سے اس کی نماز آتی ہے، ایک طرف سے اس کا حج آتا ہے، ایک طرف سے زکوٰۃ آتی ہے، اور اس طرح اس کی ساری عبادات ایک جسم کی شکل میں اسے بچانے کے لیے آ جاتی ہیں۔ جیسے اذان ہوتی ہے، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کانپنے لگتے اور آپ کے جسم کا رنگ پیلا ہو جاتا، پھر وضو کرتے اور نماز پڑھتے۔ کئی بار لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ فرمائے کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ کس نے اپنی بارگاہ میں بلایا ہے۔ مخالفت: قیامت تک جو بھی بندہ حق کی مخالفت کرے گا، وہ چاہے 11ویں کھانے والا اور میلاد کے بڑے بڑے جلسے کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، وہ اگر حق کی مخالفت کرنے والا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس سے اپنا چہرہ مبارک پھیرے ہوئے ہیں۔ خفیہ صدقہ: جو لوگ صدقہ دینے میں ریا نہیں کرتے اور چھپا کر صدقہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسلام پر چلنا مشکل ہے، یہ جملہ کہنے والا مومن ہی نہیں، ایسا کہنے والا اپنے لیے بخشش کے دروازے بند کر رہا ہے اور جہنم کا دروازہ کھول رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی ولی یا بزرگ کی ذاتی اختیارات ثابت کرے اور اگر ایک لمحے کے لیے بھی یہ مانے کہ رب کے حکم، اجازت اور طاقت سے نہیں بلکہ ولی یا بزرگ اپنی طاقت سے کچھ کرتے ہیں، تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ بندہ چاہے کلمہ پڑھنے والا ہی کیوں نہ ہو، حق کی دشمنی اس کے اندر آ جائے تو رب تبارک و تعالیٰ اس سے ایمان کی دولت چھین لیتا ہے۔ رب کے دین کی خدمت: اللہ نے اگر کسی کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ لکھ کر یا بول کر رب کے دین کی خدمت کر سکتا ہے تو ایسا بندہ اس نعمتوں کا استعمال کر کے رب کے دین کے غلبے کے لیے ضرور کرے۔ صرف کسی غیر اللہ کی عبادت کرنا ہی شرک نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر کسی کے حکم کو ترجیح دینا بھی شرک ہے۔ جو بندہ جانتے ہوئے بھی حق بات نہیں کہتا اور خاموش رہتا ہے، وہ گونگا شیطان ہے۔ حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک عرب کے لوگ مشرکین کے ساتھ نہ مل جائیں اور وہاں دوبارہ بتوں کو پوجا نہ شروع ہو جائے۔ جو بندہ دنیا میں کسی کے ساتھ خیانت کرتا ہے، وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ خیانت اس کے گلے میں پڑی ہوگی۔ قیامت تک کوئی بندہ قرآن کسی عالم سے بھی سنے گا
تو وہ ایسا ہی ہے جیسا اس نے حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا ہے۔ اے ایمان والو، تم کفار اور مشرکین کو اپنا دوست نہ بناؤ، کیونکہ وہ تمہارے رب کے، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن کے دشمن ہیں۔ جو بندہ کفر کی حالت میں مر جائے، دنیا اور آخرت اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، وہ پکا جہنمی ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ جنت میں مومنوں کو بے حساب نعمتیں عطا فرمائے گا، کیونکہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں حساب نہیں ہوتا بلکہ بے حساب عطا کیا جاتا ہے۔ فحاشی اور بے حیائی بندے کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے روکتی ہے۔ جو بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے دل سے ایمان کی دولت چھین لیتا ہے۔ مومن بندہ کبھی بھی دنیا کی نفع کو آخرت کی نفع کے مقابلے میں قبول نہیں کرتا۔ صبر یہ ہے کہ جیسے ہی بندے کو کوئی تکلیف پہنچے اس وقت زبان بند کر لے اور کوئی بھی شکوے شکایت کی بات زبان پر نہ لائے۔ غور کریں، ہر بندہ اس بات پر ضرور غور کرے کہ رات دن جن کاموں میں الجھا ہے اس کا رب تعالیٰ کے دین کو اور اس بندے کو آخرت کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ظالم سے ظلم کا بدلہ لینا ہی مظلوم کے ساتھ رحم دلی ہے۔ قرآن کریم میں بھی حیات ہے۔ مسلمانوں کے دلوں کی فرحت کا سبب اور سامان صرف اور صرف قرآن کریم میں ہے۔ آج کل تو لوگ میت کو بھی انجوائے کرنے لگے ہیں، نعوذ باللہ۔ پہلے لوگ عبرت حاصل کرتے تھے، لیکن اب تو عورتیں پلخوانی میں بھی جائیں تو میک اپ کے ساتھ نیا سوٹ پہن کر جائیں گی۔ جب بندہ کسی صغیرہ گناہ کو بار بار کرتا ہے تو وہ صغیرہ گناہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ گندے دل و دماغ میں اسلام کا نور داخل نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کے اندر 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے: حلال، جلال اور جمال۔